تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے سفر پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسے معجزے کی جس نے کائنات کی وسعتوں کو بھی حیران کر دیا۔ جی ہاں، ایک ایسا سفر جو زمان و مکان کی ہر قید سے آزاد تھا۔ ذرا سوچئے، کائنات کی سب سے بڑی دعوت کیسی ہوگی؟ اسراء و معراج کا واقعہ دراصل کچھ ایسا ہی تھا۔ اسے ایک شاہی دعوت کے طور پر سمجھنا چاہیے، ایک الہی بلاوا جہاں میزبان خود رب کائنات تھا اور مہمان تھے اس کے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ایسا بلاوا تھا جس کا مقصد اپنے خاص مہمان کو کائنات کے وہ راز دکھانا تھا جو کسی اور پر کبھی نہ کھلے۔ اچھا، تو اس عظیم دعوت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی گہرائی اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے زمینی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جسے تاریخ عام الحزن یعنی غم کا سال کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی کٹھن دور تھا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار شریک حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یعنی وہ سہارے جو مکہ میں ظاہری طور پر آپ کو حاصل تھے وہ باقی نہ رہے۔ تو جب زمین پر غم کی انتہا ہو گئی تو آسمان سے تسلی کا انتظام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھانے کے لیے بلایا کہ اگر زمین والے آپ کو ستاتے ہیں تو کیا ہوا، آسمانوں پر تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے سب بے چین ہیں۔ یہ غم کے بدلے میں ایک عظیم الشان خوشی تھی، ایک آسمانی انعام۔ اور اس سفر کا آغاز ہی اتنا شاندار تھا کہ اس نے تمام انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام واضح کر دیا۔ دیکھیں، اس پورے سفر کے دو بنیادی حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے الاسراء۔ یہ رات کے وقت زمین پر ہونے والا سفر ہے، مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام سے یروشلم یعنی مسجد اقصی تک۔ اور پھر دوسرا حصہ ہے المعراج، جو یروشلم سے آسمانوں کی طرف بلند ہونے کا سفر ہے، ایک افقی سفر اور پھر ایک عمودی سفر۔ جب سفر کا پہلا حصہ یعنی اسراء یروشلم میں ختم ہوا تو وہاں ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ تمام انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے تھے۔ یہ گویا ایک حتمی اعلان تھا، ایک الہی تصدیق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام الانبیاء ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ یروشلم میں امامت کے بعد اب اصل سفر یعنی معراج کا آغاز ہوتا ہے، آسمانوں کی طرف، ان بلندیوں کی طرف جہاں آج تک کوئی بشر تو کیا، کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچا تھا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، یوں آسمانوں کے پردے اٹھتے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے، وہ آخری سرحد ہے جہاں مخلوق کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ اور جانتے ہیں سب سے حیرت انگیز بات کیا تھی؟ اس مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کی حد بس یہیں تک ہے، لیکن مہمان خصوصی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ابھی باقی تھا۔ وہ اکیلے آگے بڑھے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، عرش برے کے پار بھی، سدرا سے آگے بھی گئے۔ اللہ جانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پرے آگے گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں صرف اور صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسائی ملی۔ اور یاد رہے، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ کی قدرت کا ایک کھلا معجزہ تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جو اس پورے سفر کا حاصل تھا، خالق اور اس کی محبوب ترین مخلوق کی ملاقات۔ یہ وہ ملاقات تھی، وہ قرب کا مقام تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ہماری عقل، ہمارے حواس اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بس ایک ایسا لمحہ تھا جو انسانی بیان سے ماورا ہے۔ امام احمد رضا خان نے اس منظر کو کیا ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، یعنی اس خاص مہمان کے لیے عرش پر خاص نئے اور انوکھے انتظامات کیے گئے تھے، بالکل ایک شاہی دعوت کی طرح۔ تو جب مہمان اتنی شان سے میزبان کے دربار میں حاضر ہوا تو خالی ہاتھ تو نہیں لوٹ سکتا تھا۔ اس بے مثال ملاقات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک لازوال تحفہ عطا فرمایا، اور وہ تحفہ تھا
نماز، صلات، ایک ایسا تحفہ جو بندے اور اس کے رب کے درمیان براہ راست رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عرش پر بلا کر معراج عطا کی گئی، لیکن ان کے صدقے ان کی امت میں سے ہر فرد کو اپنے معراج کا موقع دے دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی روحانی طور پر اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو اللہ اسے وہ بلندیاں عطا کرتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو ہمارا اپنے خالق سے سیدھا رشتہ جوڑتا ہے۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر مشکل میں ایک روشن مثال ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر یہ عظیم الشان سفر ہمیں نماز کا تحفہ دینے کے لیے تھا تو ہم اپنی نماز کو اپنی معراج کیسے بنا سکتے ہیں؟ کیسے اس تحفے کو استعمال کر کے اپنی روحانی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔